اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دین اسلام سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام مسلمانوں کو، تمام مؤمنین کو ایک ماں ایک باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے پیٹ سے پیدا کر کے پھر اس کے بعد مختلف قبیلوں، ذاتوں اور فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور پھر دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے ہم کو یہ ہدایت جاری کی کہ تم سارے مسلمان خواہ کسی ملک کے اندر رہنے والے ہو، سارے کے سارے ایک جسم کی، ایک جسد خاکی کی مانند ہو۔ مسلمانوں کے اندر کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ کو اللہ نے فوقیت عطا کی ہے دوسروں کے اوپر، اور کچھ کو اللہ نے محتاج بنا دیا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ مسلمان کی ضرورتیں دوسرے مسلمان کے ساتھ منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور اصل مسلمان وہ ہے جو ہر حال کے اندر، ہر صورت کے اندر دوسرے کا خیر خواہ ہو، دوسرے کی بھلائی کرنے والا ہو، دوسرے کا فائدہ سوچنے والا ہو۔ آج آپ دیکھیں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن، سگا بھائی کا دشمن، دوست کی جڑیں کاٹنے والا، ہر طرف نفرت کا ماحول ہے۔ لیکن جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات عالیہ کے ذریعے سے ہم کو دیا تھا، وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین و نصیحہ، کہ اے لوگو دین اسلام سارے کا سارا جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے سوال کیا لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ خیر خواہی کس قسم کی، بھلائی کس قسم کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وللہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی ہر طرح کی، اللہ کی بھی خیر خواہی کرنا، اللہ کے رسول کی بھی خیر خواہی کرنا، اور کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کی بھی خیر خواہی کرنا، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے بارے کے اندر بھی خیر خواہی سوچنا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی سوچنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر، بڑا انمول موتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا بہت بڑا مجمع تھا، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابہ سے، جس طرح کلاس روم کے اندر ایک استاد اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ لَمَا بَارَكَتُهُ كَبَارَكَاتِ الْمُسْلِمِ، درختوں کے اندر سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی برکت، جس کا فائدہ جو ہے مسلمان کی طرح ہے، جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ جس طرح مسلمان دوسرے کو فائدہ دینے والا ہے، اسی طرح وہ درخت جو ہے دوسرے کو فائدہ دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے سے بڑے جیر سے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھ کو پتا تھا، میرے ذہن میں جواب تھا، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا، میں شرماتا رہا۔ تو جب میں گھر گیا میں نے اپنے والد محترم حضرت عمر سے کہا کہ مجھے جواب آتا تھا لیکن میں نے شرماتے ہوئے یا اس وجہ سے جواب نہیں دیا کہ دوسرے صحابہ جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی شرمساری محسوس نہ کریں۔ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے بندے اگر آپ جواب دے دیتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جانا تھا، میرا کلہ، میری پگڑی اونچی ہو جانی تھی کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے۔ جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اینڈ کے اوپر خود ہی بتا دیا، ہی النخلا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں درختوں کے اندر سے وہ درخت جس کی مثال، جس کی اگزامپل، جس کی مانند جو ہے وہ مسلمان کی طرح ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت ہر حال کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، ہر موقع کے اوپر مسلمان کے لیے، انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کھجور کا درخت جہاں پر کھڑا ہو ہمیشہ سایہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کھجور کا جو پھل ہے وہ تازہ رہتا ہے اور پاکیزہ پھل ہوتا ہے۔ پھر اس کا کچا پھل بھی کھایا جاتا ہے، کچی کھجوریں بھی کھائی جاتی ہیں، پکی ہوئی بھی کھائی جاتی ہیں، جو زیادہ گل جائیں وہ بھی کھائی جاتی ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کا جو تنا ہے اس کے ساتھ لوگ عمارتیں بناتے تھے، اس کے ساتھ لوگ اپنے آلات بناتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ اپنے برتن بناتے تھے، اب بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کھجور کے جو پتے ہیں اس کے ساتھ بیگ تیار کیے جاتے ہیں، پنکھے ہوا دینے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر برتن وغیرہ جو تھے وہ تیار کیے جاتے تھے۔ پھر اس کی جو چھال ہے اس چھال کے ساتھ رسیاں بنائی جاتی ہیں، چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔ پھر کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں وہ اونٹوں کے چارے کے طور پر، اونٹوں کی غذا کے طور پہ کام آتی تھی، اور پھر اس کی جو گٹھلیاں ہیں ان کا سرما بنایا جاتا، ان کو پھر دوائیوں کے اندر اور مختلف قسم کی ادویات کے اندر استعمال کیا جاتا۔ تو کھجوریں جو ہیں اور کھجور کا درخت جو ہے بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے، بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، آسمان یعنی اس کی اونچائی سے لے کے اس کی جڑوں تک ہر اس کا حصہ جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بیان فرمائی کہ مومن چلتا پھرتا، آتا جاتا، سوتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا، مومن جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دوسرے کو فائدہ دینے والا ہو۔ دوسری حدیث کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے اوپر 6 بنیادی اور اساسی حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرے، دوسرا حق یہ ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے، اور تیسرا حق یہ ہے اگر وہ السلام علیکم کہے تو اس کے سلام کا جواب دے، چوتھا حق یہ ہے اگر وہ اس کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، پانچواں حق یہ ہے کہ اگر وہ چھینک مارے وہ الحمدللہ کہے تو یہ جواب کے اندر یرحمکم اللہ کہے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو تب بھی اس کی تعریف کرے، اگر غائب ہو جائے غیر حاضر ہو تو اس کی حالت کے اندر بھی اس کی تعریف کرے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کرنے والا بننا ہے، اور فائدے کا ذریعہ بننا ہے، چاہے وہ مسلمان ہمارے سامنے موجود ہو یا نہ موجود ہو۔